وہ آकर کیا کرے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑیچ کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ پس پردہ سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ وہ اسی لیے واپس آ رہا ہے کہ اسے اقتدار تک کا راستہ واضح نظر آ رہا ہے۔ معاملات صرف اس کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہی طے نہیں ہوئے، بلکہ اس حوالے سے پاکستان کے دوست ممالک کی معاونت بھی شامل نظر آتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ دوست ممالک نے پاکستان کی مالی امداد کا جو اشارہ دے رکھا ہے، اس کے لیے شرط یہ باندھی گئی ہے کہ ایسا سیاسی چہرہ لایا جائے جو لانگ ٹرم معاشی پالیسی کی ضمانت دے۔ میری رائے ہے کہ اگر یہ سب کچھ طے نہ ہوا ہوتا تو وہ واپس ہی نہ آتا۔ یہ بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ 21 اکتوبر کو واپس آ گیا تو وہ جیل نہیں جائے گا، بلکہ اسے ریلیف دے کر سیاسی میدان میں فری ہینڈ دیا جائے گا۔ یہ بھی تقریباً طے ہے اگر وہ واپس آتا ہے تو پھر الیکشن کروائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا، اور جب ملک میں الیکشن کی سیاست ہوگی تو پھر تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین کے بارے میں بھی فیصلے جلد از جلد کرنا پڑیں گے۔ عمومی تاثر یہ ہے کہ وہ واپس آ کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین کے خلاف منطقانہ پالیسیوں کا حصہ بنے گا، اور جو کچھ خود اس کے اور اس کی پارٹی کے ساتھ ہوا تھا اس کا بدلہ لے گا۔ میری ذاتی رائے ہے کہ اگر انتقام لینا ڈیل کا حصہ ہے تو اسے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسے انتقام اور بدلے کی سیاست کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اسے روکنا ہوگا۔ میری یہ رائے نئی نہیں ہے۔ میں 19 اگست 2022 کو لندن میں میاں نواز شریف سے ملا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ آپ 3 بار وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں، ملک کے سب سے سینئر اور تجربہ کار سیاستدان ہیں، آپ کو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف انتقام کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ میاں نواز شریف نے میری رائے سے اتفاق نہ کیا اور کہا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین سیاستدان نہیں ہے، بلکہ وہ تو سیاست اور سیاستدانوں کے سرے سے ہی مخالف ہیں۔ اب جب کہ وہ خود اپنی ہی پالیسیوں کی سزا بھگت رہے ہیں تو ہمیں ان کو بچانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اس ملاقات میں بھی میاں صاحب کی رائے سے اختلاف کیا تھا اور آج بھی اس رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ اگر ملک میں جمہوریت اور پارلیمانی سیاست کو چلانا ہے تو انتقام کا سلسلہ بند کیا جائے۔ جب پی ٹی آئی برسر اقتدار تھی تو نواز شریف اور ان کی جماعت جیلوں میں بند تھی اور ان سے انتقام لیا جا رہا تھا۔ میں اس وقت بھی بار بار تحریک انصاف کی حکومت کی توجہ اس طرف دلاتا رہا کہ انتقام کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، وگرنہ کل آپ کو بھی اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ چنانچہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اب تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین کے خلاف انتقامی کارروائیاں جاری ہیں اور نونی خوش ہیں کہ ان کا بدلہ پورا ہو رہا ہے۔ اگر انتقام کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو پھر سیاست اور جمہوریت کی بحالی کبھی بھی ممکن نہیں ہوگی۔ اس لیے بطور ایک ادنیٰ طالب علم کے میری خواہش ہے کہ وہ جو زیادہ تجربہ کار ہے اور جو 4تھی بار وزیر اعظم بننے والا ہے اسے پہل کرنی چاہیے اور انتقام کا یہ دائرہ توڑے۔ ملک کی سیاسی تقسیم کی بجائے مفاہمت کا ڈول ڈالا جائے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ وہ آئے اور آ کر کہے میرے مخالف کو جیل سے نکالو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو جب اس سے اقتدار ملے تو پہلا کام یہ کرے کہ اپنے مخالف کو جیل سے نکال کر اس سے مفاہمت کرے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو نہ وہ کامیاب ہوگا اور نہ ہی پاکستان آگے چل سکے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف سے ان 3 ملاقاتوں کا ذکر بھی ضروری ہے جو 9 مئی سے پہلے ہوئیں۔ پہلی ملاقات میں مجیب الرحمان شامی اور کالم نگار موجود تھے۔ دوسری ملاقات امتیاز عالم اور ان کے وفد کی ہمراہ ہوئی۔ تیسری ملاقات میں اسلام آباد اور لاہور کے نمایاں ٹی وی اینکرز موجود تھے۔ ان تینوں ملاقاتوں کا محور و مرکز یہی تھا کہ تحریک انصاف حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا موقف تھا کہ وہ ان کرپٹ سیاسی حکمرانوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ انہیں دوسرا مشورہ یہ دیا گیا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے اپنے بگڑے ہوئے معاملات کو درست کریں۔ ان کا کہنا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کرتے ہیں مگر ادھر سے کوئی مثبت جواب نہیں ملتا۔ انہیں مشورہ دیا گیا کہ آپ یک طرفہ طور پر اعتماد سازی کے اقدامات شروع کر دیں۔ اسٹیبلشمنٹ جب اعتماد سازی کے اقدامات دیکھے گی تو لازماً فاصلے کم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ بدقسمتی یہی ہے کہ اب ان تینوں ملاقاتوں کا کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہوا اور پھر آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی 9 مئی کا واقعہ جس میں اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف میں تصادم ہو گیا۔ اس واقعے سے تحریک انصاف کو تو جو نقصان ہوا سو ہوا، ملک میں سیاست، جمہوریت، میڈیا کی آزادی اور انسانی حقوق کی جگہ
कम हो गई और एस्टेब्लिशमेंट न सिर्फ ताकतवर हुई बल्कि उसे जमहूरी जगह पर अपना कब्जा जमाने का बयानिया मिल गया। मेरी राय में मुल्क को आगे चलाना है तो नफरत की सियासत को छोड़ना होगा। सियासत में एक दूसरे से नफरत और एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने के रवैयों ने मुआशरे को बेयकीनी और नाउमीदी के किनारे पर ला खड़ा किया है। तहरीक इंसाफ से कोई लाख इख्तलाफ करे मगर वो एक पॉपुलर सियासी जमात है। इसे दबाकर मुल्क और जमहूरियत का कोई भला नहीं बल्कि नुकसान होगा। दूसरी तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी नफरत, गुस्से और इंतकाम को खैरबाद कहना होगा। अपने मुखालफिन और इनके मैंडेट को तस्लीम करना होगा। मुल्क को आगे चलाना है, जमहूरियत और आइन को बरकरार रखना है तो इस राह को अपनाना होगा। हमने गाली और एहतसाब की सियासत बहुत देख ली। न इस मुल्क का कोई सियासी फ़ायदा हुआ और ना ही कोई मुआशी फ़ायदा, बल्कि इससे मुआशरा तकसीम हुआ है। अब वक्त आ गया है कि सारी सियासी क़ुव्वतें इस अमल की राह रोकें और इस हवाले से सबसे बड़ा किरदार इसका है जो 4 साल बाद वापस आ रहा है। अगर वो इंतकाम में चलता रहा तो मायूसी और बढ़ेगी। हाँ, अलबत्ता इसने मफाहमत की राह अपनाई तो मुल्क में उम्मीद की रोशनी नज़र आना शुरू हो जाएगी।